بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اشنال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک انفو ڈیسک۔ خواتین و حضرات، مسلمان کے لیے وضو کیا اہمیت رکھتا ہے وہ کسی تحقیق کا محتاج نہیں، لیکن اب جا کر سائنس وضو کے حوالے سے کیا نئی تحقیق کر رہی ہے اور کون سے حیرت انگیز انکشافات ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ دھونے سے لے کر پاؤں دھونے تک کیا کیا فائدے ہیں، وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وضو کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن سائنس اب اس معاملے میں یہ کہتی ہے کہ مختلف چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہنے سے ہاتھوں میں مختلف کیمیائی اجزاء اور جراثیم لگ جاتے ہیں۔ اگر سارا دن ہاتھ دھوئے ہی نہ جائیں تو مختلف قسم کی جلدی امراض انسان کو لاحق ہو سکتی ہیں، جس میں ہاتھوں کی گرمی دانے، جلد کی سوزش یا خال کی سوجن، ایگزیما، پھپھوندی کی بیماریاں، جلد کی رنگت تبدیل ہو جانا اور اس کے علاوہ بہت سی بیماریاں۔ لیکن ہاتھ دھونے سے ان سب بیماریوں سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ وہ اس طرح سے ہے کہ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں سے شعاعیں یعنی ریز نکل کر ایک ایسا حلقہ بناتی ہیں جس سے ہمارا اندرونی برقی نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور ایک حد تک برقی رو ہمارے ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے، جس سے ہمارے ہاتھوں میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ اب جب ہاتھ دھو لیے اور ہاتھ جراثیم سے پاک ہو گئے تو پھر کولی کرنے کا حکم ہے۔ اگر ہاتھ نہ دھوئے جاتے اور ڈائریکٹ کولی کر لی جاتی تو ہاتھوں کے وہ جراثیم کولی کے ذریعے ہمارے منہ میں چلے جاتے اور پھر پیٹ میں جا کر بہت زیادہ امراض کا باعث بن سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ہوا کے ساتھ بہت زیادہ نقصان پہنچانے والے جراثیم غذا کی اجزاء کے ساتھ ہمارے منہ میں اور دانتوں میں ہمارے لعاب کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ چنانچہ وضو میں مسواک اور کولیوں کے ذریعے منہ کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر منہ کو صاف نہ کیا جائے تو ان امراض کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، جو کہ بتانے جا رہی ہوں۔ ایڈز، جس کی ابتدائی علامات میں منہ کا پکنا شامل ہے، اور ایڈز کا علاج تاحال ڈاکٹرز نے دریافت نہیں کیا، اور اس مرض میں بدن کا مدافعتی نظام ناکارہ ہو جاتا ہے، اس میں امراض کا مقابلہ کرنے کی قوت نہیں رہتی اور مریض گھل گھل کر مر جاتا ہے۔ دوسری علامت منہ کے کناروں کا پھٹنا، اور تیسری علامت منہ اور ہونٹوں پر دانے بننا۔ چوتھی علامت منہ میں پھپھوندی کی بیماریاں اور چھالے وغیرہ بننا۔ اگر روزہ نہ ہو تو کولی کے ساتھ ساتھ گرگرہ کرنا سنت ہے، اور جو کوئی پابندی کے ساتھ گرگرے کرے تو اس کے گلے کا کوا یعنی ٹونسلز اس کے بڑھنے کا خطرہ نہیں ہوتا، اور گلے کے بہت سارے امراض حتیٰ کہ گلے کے کینسر سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے کی حکمت ہے۔ پھیپھڑوں کو ایسی ہوا درکار ہوتی ہے جو گرد و غبار، آلودگی اور جراثیم دھوئیں سے پاک ہو، اور اس ہوا میں 80% رطوبت یعنی نمی پائی جاتی ہو۔ تو پھیپھڑوں تک یہ ہوا پہنچانے کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں ناک جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہوا کو نم بنانے کے لیے ناک روزانہ تقریباً 1/4 گیلن نمی پیدا کرتی ہے۔ صفائی اور دیگر سخت کام نتنوں کے بال سر انجام دیتے ہیں۔ ناک کے اندر ایک خرد بینی یعنی مائکروسکوپک جھاڑو ہوتا ہے، اور اس جھاڑو میں نظر نہ آنے والی روئیں ہوتی ہیں جو ہوا کے ذریعے داخل ہونے والے جراثیم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ نیز ان نظر نہ آنے والے روؤں کے ذمے ایک اور دفاعی نظام بھی ہے جسے انگریزی میں لیسوزائم کہتے ہیں۔ ناک اس کے ذریعے سے آنکھوں کو انفیکشن یعنی جراثیم سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب وضو کرنے والا ناک میں پانی چڑھاتا ہے، جس سے جسم کے اس اہم ترین آلے ناک کی صفائی ہو جاتی ہے، اور پانی کے اندر کام کرنے والی برقی رو جو ہمارے ہاتھ کی انگلیوں کے پورز سے پیدا ہوتی ہیں، اس سے ناک کے اندرونی اور نظر نہ آنے والی روؤں کی کارکردگی کو تقویت ملتی ہے، اور مسلمان وضو کی برکت سے ناک کے بے شمار پیچیدہ امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دائمی نزلہ اور ناک کے زخم کے مریضوں کے لیے ناک کا غسل یعنی وضو کی طرح ناک میں پانی چڑھانا بے حد مفید ہے۔ چہرہ دھونے کی حکمت۔ آج کل فضاؤں میں دھوئیں وغیرہ کی آلودگیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مختلف کیمیائی مادے، سیسا وغیرہ میلک جیل کی شکل میں آنکھوں اور ہمارے چہرے پر جمتا رہتا ہے۔ اگر چہرہ نہ دھویا جائے تو چہرے اور آنکھیں کئی امراض سے دوچار رہیں۔
ایک یورپین ڈاکٹر نے ایک مقالہ لکھا جس کا نام تھا آنکھ پانی صحت، آئی واٹر ہیلتھ۔ اس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہو ورنہ تمہیں خطرناک بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ چہرہ دھونے سے منہ پر کیل نہیں نکلتے یا بہت کم نکلتے ہیں۔ ماہرین حسن و صحت اس بات پر متفق ہیں کہ ہر طرح کے کریم اور لوشنز وغیرہ چہرے پر داغ چھوڑتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے چہرے کو کئی بار دھونا لازم ہے۔ امریکن کونسل فار بیوٹی کی سرکردہ ممبر بیچر نے کیا خوب انکشاف کیا ہے، کہتی ہیں مسلمانوں کو کسی قسم کی کیمیاوی لوشن کی حاجت نہیں، وضو سے ان کا چہرہ دھل کر کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ محکمہ ماحولیات کی ماہرین کا کہنا ہے چہرے کی الرجی سے بچنے کے لیے اس کو بار بار دھونا چاہیے، اور الحمدللہ عز و جل یہ صرف وضو کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ الحمدللہ وضو میں چہرہ دھونے سے الرجی سے چہرے کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک تو اس کا مساج ہو جاتا ہے اور خون کا دورانیہ چہرے کی طرف روانہ ہوتا ہے، میل کچیل بھی اتر جاتا ہے اور چہرے کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اب کوہنیاں دھونے میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ کوہنی پر 3 بڑی رگیں ہیں جن کا تعلق دل، جگر اور دماغ سے ہے، اور جسم کا یہ حصہ عموماً ڈھکا رہتا ہے۔ اگر اس کو پانی اور ہوا نہ لگے تو متعدد دماغی اور اعصابی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وضو میں کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے دل، جگر اور دماغ کو تقویت پہنچتی ہے اور اس طرح انشاءاللہ وہ ان امراض سے بالکل محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے براہ راست انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور روشنیوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے جو بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل سے ہاتھوں کے عضلات یعنی کل پرزے مزید طاقتور ہو جاتے ہیں۔ مسح کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ سر اور گردن کے درمیان شہ رگ واقع ہے، اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز اور جسم کے تمام تر جوڑوں سے ہے۔ جب وضو کرنے والا گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی رو نکل کر شہ رگ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے، اور اس سے اعصابی نظام کو بھی تقویت ملتی ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہماری آخری حکمت کی طرف جو کہ پاؤں دھونے کی حکمت ہے۔ پاؤں سب سے زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں۔ پہل انفیکشن یعنی جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصے سے شروع ہوتا ہے۔ وضو میں پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراثیم بہہ جاتے ہیں اور بچے کھچے جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا وضو میں سنت کے مطابق پاؤں دھونے سے نیند کی کمی، دماغی خشکی، گھبراہٹ اور مایوسی جیسے پریشان کن امراض دور ہو جاتے ہیں۔ وضو اور سائنس کا جہاں موضوع چل رہا ہے تو آج کل سائنسی تحقیقات کی طرف بہت زیادہ لوگوں کا رجحان ہے، بلکہ اس معاشرے میں کچھ ایسے بھی افراد پائے جاتے ہیں جو انگریز محققین اور سائنسدانوں سے کافی مرعوب ہوتے ہیں۔ ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ بہت سارے حقائق ایسے ہیں جن کی تلاش میں سائنسدان آج سر ٹکرا رہے ہیں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ہی بیان فرما دیا۔ سائنسدان چاند پر پہنچنے کی بات کرتے ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی بہت دور تشریف لے گئے۔ یعنی اگر اب کہا جا رہا ہے کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، سچ پوچھو تو چاند تو بہت قریب ہے۔ میرے پیارے مدینے کی عظمت والے سلطان معراج کی رات چاند کو پیچھے چھوڑتے ہوئے عرش اعظم سے بھی بہت اوپر تشریف لے گئے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ سائنس کو ہی ہر چیز سمجھنے والے اتنا ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے دین نے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دی ہے۔ اب اگر سائنس ان چیزوں کا انکشاف کر رہی ہے تو اس میں سائنس کا کیا کمال ہے؟ دین نے تو ہمیں پہلے ہی اس بات سے آگاہ فرما دیا۔ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور انفارمیشن اچھی لگی تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ مجھے دی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔